دوستو، امریکہ میں گمشدہ اردو فکشن۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اردو ادب کی دنیا میں شناخت کیوں نہیں ہے، اس کے لکھنے والوں کو وہ پذیرائی کیوں نہیں ملی جو دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب اور ادیبوں کو ملتی ہے۔ جہاں تک میں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ دنیا بھر میں ادب اپنی نثری تخلیقات، اس کے تنوع اور بھرپور اظہار کی بدولت سفر کرتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں نثر نگاروں اور خاص طور پر ناول اور افسانہ نگاروں کو پذیرائی نہیں ملتی تو بھلا دنیا میں کیسے ملے گی؟ ادبی لحاظ سے ہم مشاعرہ پرست قوم بن کر رہ گئے۔ معذرت کے ساتھ کہ یہاں دو چار سطحی یا غیر ادبی زبان میں اگر کہوں تو چالو قسم کی غزلیں کہہ کر اسٹیج مل جاتا ہے اور نوآموز شخص بلند پائرہ شاعروں کے درمیان بٹھایا اور سنا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک افسانہ نگار کتنے بھی افسانے تخلیق کر لے، اسے پلیٹ فارم میں اثر نہیں آتا۔ جب وہ اپنی کوششوں سے کتاب چھپواتا ہے تو قاری میں اثر نہیں آتا۔ کسی چائے خانے کی فٹ پاتھ پر ٹانگ دھرے ہوا میں دھوئیں کے مرغولے بناتا ہوا بانداز جون ایلیا شعر سناتا ہوا متشاعر نکتہ رس سمجھا جاتا ہے، مگر سماجی زندگی سے جڑے ہوئے انگنت مسائل و کشمکش کا ادراک رکھنے والا گھر کے کسی کونے میں کتابوں میں سر کھپاتا اور معاشرتی حقیقتوں کو آشکار کرتا ہوا افسانہ اور ناول نگار سماج میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا محض اس لیے کہ ہمارے خمیر میں کئی نسلوں سے شاعری نشو و نما پا گئی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ 2016 سے پہلے میں پاکستان میں ہی رہتا تھا اور وہاں کی ادبی و سماجی زندگی بسر کرتا تھا۔ تب بھی میں افسانے کی مجلسوں میں کم ہی جاتا تھا۔ اکثر ادبی نشستوں میں ایسے لوگوں کو شرکت کرتے دیکھا جو صرف اپنی غزل سنانے کے لیے آتے تھے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھا کہ بعض شعراء قدرے تاخیر سے صرف اس لیے تشریف لاتے کہ اکثر نشستوں میں افسانہ پہلے سنا جاتا تھا اور اس کے بعد مشاعرہ ہوتا تھا۔ بہت سے شاعر حضرات افسانے والے سیشن میں حصہ ہی نہیں لیتے تھے۔ میں ایسے سینئر شعراء کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے کبھی کسی افسانے یا نثر کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ انہیں صرف اپنی غزل سنانے سے دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بنسبت افسانہ لکھنے کے شعر کہنا قدرے آسان ہے۔ افسانہ ناول کوئی اور نثر پارہ تخلیق کرنے کے لیے بہت توجہ، مطالعہ، سماجی آگہی اور فکری تنوع درکار ہوتا ہے، جبکہ شاعری کے لیے ناکام عشق ہی کافی ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے سب دیکھنے اور اپنی ڈگر پر چھوڑنے کے بعد جب میں امریکہ آیا تو کچھ اور حیرتیں منکشف ہوئیں جن کے بارے میں پہلے سے جاننے کے باوجود وہ میری توجہ کا مرکز کبھی نہ تھیں۔ یہ تھیں شاعر بنانے کی فیکٹریاں۔ یہ بات 30 سال پہلے میرے مشاہدے میں اس وقت آنے لگی تھی جب بیرون ملک مقیم اردو زبان بولنے والے شاعروں کی ایک کے بعد ایک کھیپ سامنے آنا شروع ہوئی۔ ان کی شاعری پر رسائل میں تبصرے شائع ہوتے، بلکہ گوشے اور نمبر تک شائع ہوتے۔ ان کی شاعری کے مجموعوں کی تقاریب شہر میں بڑے اہتمام سے منعقد کی جاتی ہیں، اور یہ بات اور مزید دلچسپ ہو جاتی ہے جب شہر کے بڑے بڑے ادیب، نقاد اور دانشور ان تقاریب میں صدارت کرتے دکھائی دیتے۔ میری آنکھوں کے نے بعض سینئر شاعر اور اردو ادب کے پروفیسر حضرات کو بیرون ملک مقیم شاعر اور شاعرات کو عہد جدید کا غالب، فیض
اور اقبال قرار دیتے ہوئے بھی دیکھا۔ اب وہ سب لکھنے والے اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جن کے بارے میں کہا گیا وہ بھی کہاں اور کس حال میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اس تمام کرم فرمائی کے پیچھے ڈالر اور پاؤنڈ ہوا کرتے تھے۔ انہی ڈالروں کے حصول کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو شاعر بنایا گیا جن کی ادب سے کوئی وابستگی نہیں تھی۔ باقاعدہ ایک پیکج کے ذریعے ان کی غزلیات کے مجموعے مرتب کیے جاتے، اشاعت اور تقریب اجرا کا اہتمام کیا جاتا، تصویریں اخبارات اور رسائل کی زینت بنتی۔ یہ سب جاننے کے باوجود کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مجھے اس کاریگری سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس دنیا میں ہم وقت ایسا بہت کچھ ہوتا رہتا ہے جسے سن کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے میرے سامنے ادبی سطح پر برسوں ایسا ہوتا رہا۔ نشستوں میں اپنے ادیب دوستوں کے درمیان اس پر گفتگو بھی کرتے اور اکثر اس رجحان کی مذمت بھی کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ مگر 2016 کے بعد میں نے اسے قریب سے دیکھنے کے بعد میں نے مزید دیکھنا شروع کیا، کیونکہ اب میں خود وہاں مقیم تھا جہاں ڈالر خرچ کرنے والے ادیب و شاعر حضرات رہتے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں سے ملا، بعض تقاریب میں شرکت بھی کی، لیکن اکثر گفتگو میں ادبی گہرائی اور خالص ادبی موضوعات کو ناپید ہی پایا۔ ایسے حضرات کو بھی شعر پڑھتے ہوئے سنا جو شاعری کے رموز سے بھی واقف نہیں ہیں۔ یوں بھی غزل کا ایک بہت بڑا نقص یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو ردیف و قافیہ فٹ کرنا آ گیا تو وہ غزل کہہ ڈالتا ہے۔ خیال کی گہرائی اور معنویت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شکاگو میں رہتے ہوئے میں نے جاننے کی کوشش کی کہ ایسی نشستوں کا پتہ چلے جہاں افسانے پر گفتگو ہوتی ہو، مگر میں ناکام رہا۔ یہاں رہتے ہوئے میں نے خود کو لکھنے لکھانے سے جوڑے رکھنے کے لیے جو کچھ کیا وہ ایک الگ مضمون کا متقاضی ہے۔ ہیوسٹن منتقل ہونے کے بعد یہاں سنا کہ ادبی تنظیمیں خاصی سرگرم ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یہاں نثر نگاری کا پلیٹ فارم میسر آئے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ یہاں بھی شاعروں، متشاعروں اور مشاعروں کی بہتات ہے۔ پاکستان سے اکثر شعراء یہاں آتے رہتے ہیں، ان کی آمد کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ کچھ تو خود ہی یہ فریضہ انجام دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی آمد اور دستیابی کی تاریخیں بیان کرتے ہیں۔ ان کے اعزاز میں یہاں سرگرم افراد تقاریب منعقد کرتے ہیں، مگر مجھے اس دن بہت دکھ ہوا جب بہت ہی معروف اور قابل قدر افسانہ نگار جناب اخلاق احمد ہیوسٹن آئے اور پھر کچھ دن یہاں قیام کیا، مگر کسی ادبی تنظیم نے ان کے اعزاز میں کوئی تقریب منعقد نہیں کی، کوئی افسانہ نہیں سنا گیا۔ میں کسی ادبی تنظیم کا رکن نہیں تھا، ورنہ میں یہ کر گزرتا۔ البتہ میں نے انہیں اپنے گھر مدعو کیا اور ہم نے بہت سے افسوسناک پہلوؤں پر بات کی۔ بھلا اس سے زیادہ دو افسانہ نگار اور کیا کر سکتے تھے؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک اردو کانفرنس کی خبر میری نظر سے گزری، دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اور دل میں خیال گزرا کہ مجھے اس میں نہ صرف شریک ہونا چاہیے بلکہ کسی بھی سطح پر حصہ بھی لینا چاہیے۔ مگر جب میری کانفرنس کے منتظم سے فون پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ بتا کر میرے تجسس اور خواہش کی عمارت کو مسمار کر دیا کہ 2 روزہ کانفرنس میں افسانے کا کوئی سیشن ہی نہیں ہے۔ میرے سوال کرنے پر بتایا کہ لوگ افسانہ سننے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم نے افسانے کا سیشن رکھا ہی نہیں۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اگر میں اس میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہوں تو انہوں نے بڑی رسانیت سے جواب دیا کہ پھر مجھے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا اور یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ فون کی اس مختصر گفتگو کے اختتام پر میرے لیے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا۔
کہ اگر منتظمین اردو زبان و ادب کی ایک اہم صنف کو جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر اس ساری کارگزاری کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اردو شاعری اور بالخصوص غزل دوسری زبانیں بولنے والوں کے درمیان کوئی پہچان نہیں بنا سکتی. یہاں فکشن لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور جتنا لکھا اور پڑھا جاتا ہے اس کا شمار کرنا بھی مشکل ہے. یہاں کی لائبریریوں میں فکشن کے شیلف کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں. افسوس ہمارے ہاں مشہور اور جلدی مشہور ہونے کی وبا پھیل گئی ہے، اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہت سے سینئر اور جونیئر شعراء اس وبا کو ہوا دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ دوستو.